وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ توحید کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم نے توحید اہل سنت کا عقیدہ توحید میں پڑھا ہے کہ توحید کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک ماننا، ایک کرنا، اور اللہ کی توحید اسلام میں 3 قسم کی ہے۔ اس کے افعال میں اس کو ایک ماننا، اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور بندوں کا اپنے افعال کو، اعمال کو، چاہے وہ باطنی ہو یا ظاہری ہوں، اقوال ہوں، ان کو اللہ کے لیے خالص کرنا، ایک اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ توحید عبادت ہے۔ اور تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں قرآن و حدیث میں، ان کو اسی طرح ماننا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، انہی الفاظ میں، اور ان الفاظ کا جو معنی ہے عربی میں، جو صحابہ نے سمجھا ہے، اس معنی کا بھی اس بات کرنا۔ اور اسی طرح صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر نام کے اندر ایک صفت ہے، اور الگ سے بھی صفات ثابت ہیں عربی الفاظ کے ساتھ، قرآن و حدیث کے الفاظ کے ساتھ۔ تو ان سب صفات کا اس بات کرنا اور ان صفات کی جو حقیقت ہے ان پر بھی ایمان لانا۔ ہاں، جس چیز کی نفی کرنی ہے اس چیپٹر میں وہ ہے کہ مماثلت کی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مثل نہیں ہے، اس کے اسماء و صفات ناموں میں نہ اس کی صفات میں کوئی بھی مماثلت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بے مثال ہے، اس کے تمام اسماء و صفات جو ہیں حسنہ ہیں اور باکمال ہیں۔ تو اس میں کیفیت کا ہم تصور لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش سے اوپر مستوی ہوا، عرش سے اوپر۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب رات کو جب آخری تہائی حصہ ہوتا ہے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس میں الرحمن استوا، صفت استوا بالکل برعکس ہے نازل نزول کے، یہ اسے صفت نزول کہتے ہیں، وہ صفت استوا ہے، مطلب اوپر چڑھنا، اور یہ ہے صفت نزول اترنا۔ لیکن یہ اوپر چڑھنا اترنا الفاظ جو ہیں ان کی جو کیفیت ہے، ان صفات فعلیہ ہیں، ان کیفیت کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ کی صفات چاہے وہ فعلیہ ہیں یا ذاتیہ ہیں، ان کی کیفیت کا تصور لانا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی کیفیت کا علم کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش سے اوپر مستوی ہوا، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور بلکہ حتیٰ کہ عرفہ کے دن تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل عرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، یدنو، قریب ہو جاتا ہے، یعنی اہل عرفہ کہاں ہیں؟ زمین پر ہیں۔ تو یہ صفات فعلیہ ہیں، ہم ان کا اسی طرح اس بات کرتے ہیں اہل سنت جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان کی حقیقت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کی کیفیت کیا ہے اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی حرام سمجھتے ہیں، کہ کوئی کہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، حرام ہے، اس کی حقیقت پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کی شان کے لائق، اور صفات ذاتیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ازل سے ہیں ابد تک ہیں، ہمیشہ جس طرح اس کی ذات ہے اسی طرح اس کی صفات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت ذاتیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، صفت علو، جس طرح ہم کہتے ہیں نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو کہ بلند و بالا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اس کی ذات اوپر ہے، یہ صفت علو، صفت فوقیت،
کہ اپنی مخلوقات سے اوپر اور جدا، بائن، اپنی کسی مخلوق سے متصل نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صفت ذاتیہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات جس طرح ازل سے ہے، ابد تک ہے، اسی طرح هو الاول هو الآخر، هو الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء۔ اللہ کے نبی نے تفسیر فرمائی، اور اس کا نام ہے اول، اللہ کا نام ہے اول، اور اس کا مطلب کہ لیس قبلہ شیء، کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی صفات بھی اسی طرح ہے، تمام صفات جو ذاتیہ ہیں، صفات اولیہ ہیں، اول ہیں، آخر ہیں۔ وہ اپنی صفات میں بھی اول ہے اور آخر ہے۔ کوئی ایسی صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ جو بعد میں اضافہ ہوا اللہ کی صفات میں۔ اللہ کی تمام صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں اول ہے اور آخر ہے، اپنی صفات میں بھی اول اور آخر ہے۔ تو صفت علو کی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اور سفل، علو کی متضاد ہے سفل، نیچے پستی، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ پستی سے پاک اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ جدا کا مطلب اس کی ذات مخلوق سے اٹیچ نہیں ہے، اور مخلوقات جتنی بھی ہیں، حتیٰ کہ جنت، کیا فرمایا، جنت کی بلندی چوڑائی کیا فرمایا، لمبائی تو بتائی نہیں، عرضھا کعرض السماء والارض، عرضھا کعرض السماء والارض، جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان اور زمین کی بلندیوں کی طرح ہے۔ صرف چوڑائی بتائی ہے، لمبائی نہیں، لمبائی کا علم اللہ کو ہے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں، اس کا بھی فکس اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بلندی ہے یہاں سے آسمان اور زمین سے آسمان، پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، اس کے اتنی ہی موٹائی ہے پہلے آسمان کی۔ آسمان میں دروازے ہیں اندر جانے کے لیے، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا 7ویں آسمان تک جائیں، پھر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کی مخلوقات ہیں، پانی ہے، جنات ہیں، عرش سب سے اوپر ہے۔ عرش، اسی کا نا اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ جس مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف ہو جائے اس مخلوق کا مقام ظاہر ہوتا ہے اس سے، جیسے ہم نے بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، سارے جس گھر میں آپ رہتے وہ بھی اللہ کا ہے۔ کوئی بھی گھر، کوئی بھی روم، کوئی کمرہ، کوئی ہال ایسا نہیں جو اللہ کا نہیں ہے، لیکن اس گھر کی نسبت جب اللہ کی طرف کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی گھر اس کے برابر نہیں ہے۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، اس میں بھی عرش ایک مخلوق ہے، اور اس پوری کائنات مخلوق، کائنات کچھ بھی نہیں، یہ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں یہ تو چھوٹے سے رنگ کی طرح ہے کرسی کے سامنے، اور کرسی کی جو ہے وہ عرش کے سامنے ایسے جیسے چھوٹا سا رنگ بڑے صحرا میں پڑا ہو، بڑے صحرا میں۔ اس حال میں ہم پھینک دے رنگ تو ہمیں ملے نہیں، سارا دن لگ جائے، اور بڑے صحرا میں، راجستھان کا صحرا، عربوں کا صحرا، اس میں رنگ پھینک دے کہاں ملے گا؟ کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات، جو نظام شمسی آپ کا جو پورا ہے، یہ سارا کرسی کے سامنے، اور کرسی عرش کے سامنے ایسے۔ یہ آسمان زمین کی باتیں چھوڑیں، آسمان زمین بیچ میں ہے، وہ چھوٹے ہی رنگ کے اندر آ گیا۔ اس عرش عظیم کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اس عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ چیپٹر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس نے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے،
اس چیپٹر کے اصول و ضوابط ہیں. جن لوگوں نے ان اصول و ضوابط کی طرف توجہ نہیں دی وہ علماء ہونے کے باوجود بھی گمراہ ترین لوگ بنے ہیں اور دنیا کو گمراہ کیا ہے. اور دین کی خدمت کیا کرنی تھی؟ دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ امت اسلامیہ کو اس ایمان پر لے آئیں جس ایمان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اگر مومن بن جاؤ تو تم ہی بلند و بالا رہو گے دنیا میں. اور دنیا نے دیکھا ہے، اس امت کو دیکھا. اس امت کا پہلا حصہ جو تھا صحابہ کرام کا اور تابعین کا، آپ نے پڑھی ہوگی سیرت کہ اس دور کی طاقتیں کیسر و کسریٰ، منظم افواج ان کا عسکری ادارے ہیں ان کے، اور روم کے بارڈر پر چند لوگوں کا لشکر بیٹھا ہے جا کر. کپڑے بھی پورے نہیں ہیں سردی سے بچنے کے لیے، تلواریں پوری نہیں ہیں، اور وہ للکار رہا ہے. ان کا کمانڈر للکار رہا ہے رومیوں کو اور کسریٰ کو، کسریٰ کے بارڈر پہ بھی آ کر کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ پر تیار ہو جاؤ یا پھر لڑائی ہے، واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے سمجھا شاید یہ عرب کے لوگ ہیں بھوک سے تنگ آ کر جو ہے نا ہمیں بلیک میل کرنے آئے ہیں، کچھ مانگنے آئے ہیں. پھر جب میدان لگا تو لوگوں نے حقیقت دیکھی، جہاں بھی گئے فتح ہوئی. یہ وہ ایمان ہے. ورنہ مادی لحاظ سے کبھی بھی ہم اپنے دشمن کے برابر نہیں ہوئے ہیں. مادی تیاری میں مادی لحاظ سے کبھی بھی ہم برابر نہیں ہوئے. اور ہم توحید یہی سکھاتی ہے. توحید عبادت کے اندر، یہ توحید اسماء و صفات کی میں بات کر رہا ہوں نا، توحید اسماء و صفات سے تو اللہ رب العزت کا تعارف ہوتا ہے جس سے آدمی کا ایمان بنتا ہے. اور توحید عبادت کا حصہ ہے. توحید عبادت ہے، ہماری عبادت ہے یہ کہ وسائل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرو، اپنے سر پہ کوئی بڑا ٹھیکہ نہ اٹھا لو. جتنی طاقت ہے، جتنی چادر ہے اتنی ٹانگیں پھیلاؤ، لیکن اس میں سستی نہیں کرو. ہاں، باقی جو فرض عین ہے وہ یہ ہے کہ توکل اللہ پر کرو، کہ جو کام کرو اس میں جو وسائل ہیں، جو آپ کے پاس اسباب ہیں ظاہری، ان کو استعمال کرتے ہوئے توکل اللہ پر کرو. وسائل کمزور ہیں، ہدف آپ کا بہت بڑا ہے، کیونکہ ہدف جہاں سے اس کی منظوری آتی ہے وہ ذات بہت بڑی ہے. اس پر توکل کرنا یہ فرض ہے ہمارے لیے، اور یہ توحید سکھاتی ہے. توحید اسباب کا استعمال بھی توکل کے اندر شمار کرتی ہے. توحید سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو اللہ نے اسباب دیے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اللہ سے امید لگانا، بڑے سے بڑے ہدف کی، بڑے سے بڑے ٹارگٹ کی اللہ سے امید لگانا، یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے. اسباب کی طرف نہیں دیکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو کک مارو، نہیں، اسباب جو ہیں جتنی آپ میں استطاعت ہے اس کو استعمال کریں، باقی اللہ پر توکل رکھیں. تو یہ توحید ہے. تو یہ توحید، یہ وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے قومیں مسلمان سربلند ہوتے ہیں. علماء کا کام ہے کہ اس ایمان کے اوپر محنت کریں، اور جن کو اللہ کی معرفت خود نصیب نہ ہو وہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے. وہ ایمان کی تربیت کیسے کریں گے؟ ایمانی تربیت تو یہ خانقاہیں کیوں بنانی پڑی بیچاروں کو؟ کیونکہ ان کو حلاوت نہیں نصیب ہو رہی. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی. تڑپ رہے ہیں، پیاسے ہیں، اس کے لیے کوئی خانقاہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی اور طرف جا رہا ہے، اور معرفت الہی کے نام سے قرآن حدیث ایک سائیڈ پر، یہ ظاہر شریعت ہے، مثلا اس میں کوئی روحانیت نہیں ہے،
اور روحانیت کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر۔ تو صحابہ کرام کو روحانیت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نصیب ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل القرآن، انہوں نے قرآن جب پڑھا، قرآن و حدیث کا پڑھنے سے پہلے ایمان سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ لوگ ایمان اور قرآن کو قرآن کا راستہ الگ ہے ان کے نزدیک، اور ایمان کا راستہ الگ ہے، اسے وہ ہے خانقاہوں سے ملتا ہے، قبروں سے فیض ملتا ہے، اور اس طرح آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، اور امت مسلمہ کے عقائد بگاڑ دیے۔ ان لوگوں نے بگاڑے جن کا کام تھا خود کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو توحید کے اس چیپٹر میں سب سے اہم چیز، سب سے جس پر محنت کی ہے انبیاء کرام نے، وہ ہے عبادت، مسئلہ عبادت۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے فتنوں کی نشاندہی فرمائی، فرمایا ستفترق امتی الی 73 فرق، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ کفار نہیں ہیں، نہ مشرکین ہیں، یہ اہل توحید ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ جہنم میں ان کا جانا اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی مشرک ہو گئے ہیں یا مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ جو مشرک یا مرتد ہو اس کا کسی فرقے میں شمار نہیں ہوتا، ان کا شمار فرقوں میں ہے، مسلمانوں میں شمار ہے ان 72 فرقوں کا، اہل توحید ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم نے جو ایک اپنا ذہن بنایا ہوا کہ مشرک ہے سب ہمارے علاوہ، یہ سب اہل توحید ہیں، کیونکہ ان شرک اکبر کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، لیکن بڑی بڑی گمراہیوں کے مرتکب ہیں۔ اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ راستہ چھوڑ دیا جو ہے ما انا علیہ واصحابی کا ہے۔ اس حدیث میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہاں لگے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تفرقے کی بات کر رہے ہیں تو وہ مین وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ تفرقے کی وجہ کیا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی چھوڑا ہے تو جہنم کے راستوں پر لگ گئے، توحید پر ہونے کے باوجود بھی جو ہے گمراہی کا ٹھپا لگ گیا ان کو۔ اور وجہ یہی بتائی من کان مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، یعنی صحابہ نے پوچھا وہ ایک جو ہے جو بچ گیا ہے گمراہی سے وہ کون ہے؟ فرمایا جو بھی اس طریقے پر ہو جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، آج تر و تازہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے۔ خالی یہ نہیں کہا جس پر میں ہوں، یہ نہیں کہا جو قرآن و حدیث ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ حالانکہ دوسری حدیث میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ جب تفریقے کی بات آئی تو بتایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، یعنی وہ کتاب و سنت جو ہے ان سب نے تھاما ہوا ہے، 72 فرقوں نے، سب کے پاس قرآن و حدیث ہے۔ پھر اب ہر آدمی کے منہ سے سنتے ہیں کہ کس کی بات مانے، سب تو کہتے قرآن میں یہ ہے، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی ہے کہ سب قرآن و حدیث پڑھیں گے، لیکن حق پر کون ہوگا؟ قرآن و حدیث کا جو وہ فہم حاصل کرے گا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے، قرآن و حدیث سے وہ اسلام سمجھے گا، قرآن و حدیث کا وہ فہم، وہ منہج جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ توحید کے چیپٹر میں اس امت کے فرقے بنے ہیں توحید کے اندر، اور وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات میں ہم نے 4 گروہ ذکر کیے تھے، جہمیت، معتزلیت اور اشعری ماتریدی، یہ دونوں کو ایک کیٹیگری میں گنا ہے، کیونکہ یہ
اب شافعی ہوتے ہیں اور ماتریدی حنفی ہوتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ہمیشہ آپ کو یہ باور کرواتا ہوں کہ ہر حنفی ماتریدی نہیں ہے، ہر شافعی اشعری نہیں ہے، بلکہ شافعی ماتری اور حنفی مالکی حنبلی ان کی ایک قسم اصل جو ہے یہ اہل سنت ہیں۔ ان میں گمراہ لوگ جو نکلے ہیں وہ کوئی ماتریدی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی مختلف بیماریاں لگی ہیں، لیکن یہ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت یہ کوئی بدعتی فرقوں کا نام نہیں ہے، یہ اہل سنت کے 4 فقہی مذاہب ہیں، اہل سنت کے صحیح العقیدہ ائمہ کے 4 فقہی مسالک ہیں، اور امت اسلامیہ کی الفقہ الاسلامی اس کا مدار اسی پر ہے۔ اصول فقہ جو ہے قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے، اصل ہدف قرآن و حدیث کا صحیح فہم ہے، لیکن یہ سلف کی فقہ ہے۔ لیکن ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے جو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا، کل یؤخذ قولہ و یرد، ہر ایک کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں حنفی ہوں تو میں نے اگر کوئی بات حنفی فقہ کی چھوڑ دی اور امام شافعی کی بات لے لی کیونکہ وہ دلیل کی روح سے زیادہ قوی لگ رہی تھی مجھے، تو میں گمراہ ہو گیا ہوں۔ تو جو لوگ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں وہ امت میں انہوں نے تفرقہ پھیلایا ہے، یعنی یہ سلف کے منہج سے ہٹ کر ہے یہ سوچ کہ جہاں کہیں بھی آپ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ امت کے کبار علماء صدیوں سے اہل الحدیث ائمہ حدیث ان 4 سے کہیں باہر نہیں، کوئی ایک بھی باہر نہیں دکھا سکتے آپ۔ بڑے بڑے محقق اہل الحدیث امام ابن تیمیہ تو ان کے سامنے چھوٹے ہیں، امام ابن تیمیہ پہاڑ ہیں، لیکن ان سے پہلے ائمہ جو گزرے ہیں، ائمہ حدیث اہل الحدیث اہل سنت کے ائمہ، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، لیکن اس کا نظریہ یہ نہیں ہے مذاہب 4 کے بارے میں کہ سب کچھ کہ کسی امام کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی اور کسی دوسرے امام کی بات لی نہیں جا سکتی، یہ نہیں ہے، لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی، اور یہ مذاہب اہل سنت کے مذاہب ہیں۔ ان کو باطل سمجھنا، محض گمراہی محض سمجھنا، یہ گمراہ شخص کی علامت ہے کہ ائمہ 4 کے مذاہب کو محض باطل سمجھنا اور کہنا کہ فماذا بعد الحق الا الضلال، قرآن حدیث ایک طرف ہے، ائمہ 4 کے مذاہب ایک طرف ہیں، اور ائمہ 4 نے بغیر دلیل کے کوئی بات کی ہے، یہ اس شخص کی گمراہی کی دلیل ہے۔ یہ اہل الحدیث کا موقف نہیں ہے، اہل الحدیث انہی میں سے ہیں۔ تو اشعری ماتریدی یہ حنفی ہوتے ہیں اور شافعی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا طبقہ کون سا تھا؟ ایک تو جہمی، معتزلی، اشعری ماتریدی، چوتھا کون سا ہے؟ متفلسفہ۔ فلاسفہ اصلی کفار ہیں، 3 فرقے ہیں فلاسفہ کے جو کفار میں سے ہیں، مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ اسلام کا نام بھی نہیں لیتے، وہ غیر مسلمین میں سے ہیں۔ ایک طبقہ چوتھا گروہ ہے جو اپنے آپ وہ اسلام کی طرف منتسب ہیں، اور وہ ان کو متفلسفہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر فلاسفہ کے راستے کو اپنا منہج بناتے ہیں اور مسلک بناتے ہیں۔ فلاسفہ کون ہیں؟ غیر مسلم، جس طرح مسلمان ہو کر کوئی لینن کے افکار کو اپنا منہج بناتا ہے، کوئی اسٹالن کو، کوئی کسی اور کو، یہود، اور پھر لٹریچر آپ دیکھیں گے، لٹریچر اس میں جیسے ہم صحابہ اور تابعین کا ذکر کرتے ہیں وہ کفار کا ذکر کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، اور ورکشاپ ہو رہی ہیں علاقوں میں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، آؤ آپ کو سچی سوچ کی طرف لائیں جس میں غریب کا بھی معیشت کے مسائل کا حل ہے،
اور یہ عین تحاکم الی غیر اللہ و الی غیر رسول اللہ ہے. مسلمان ہو کر اس کو منہج نہیں ملا ہے، یعنی اسلام نے اس کو منہج نہیں دیا ہے، سیاست کا منہج نہیں دیا یا کسی بھی فیلڈ کا منہج نہیں ملا ہے، یہ اس کی جہالت ہے. تو یہ 4 گروہ ہیں، یہ نوٹ رکھیں، یہ 4 گروہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی معرفت کے اوپر، اللہ کی معرفت سے لوگوں کو روکا ہے شیطان نے.